ہماری آمد کی خبر آس پاس کے لوگوں میں پھیل گئی تھی، چنانچہ صبح کے وقت کچھ لوگ ہمیں مبارکباد دینے آئے۔ کچھ دیر بعد مقامی مجاہد آزاد کشمیر فوج کی چھم چوکی سے ایک سپاہی کو ساتھ لے کر واپس آیا۔ ہم نے ناشتہ کیا، چونکہ ہم اپنے پاؤں پر چلنے سے معذور تھے، اس لیے مقامی لوگوں نے ہمیں پیٹھوں پر اٹھایا اور تقریباً 2 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم چوکی پر پہنچے۔ میرا نام ہے صنم شہزادی اور آپ سن رہے ہیں سری نگر جیل سے فرار کی کہانی۔ یہاں ایک صوبیدار نے ہمارا استقبال کیا، جس نے گاؤں والوں کو رخصت کرنے کے بعد ہمیں چائے اور کھانا کھلایا۔ ہماری آمد کی اطلاع سینئر افسران کو کر دی گئی۔ میں نے ذاتی طور پر فورس کمانڈر سے ٹیلی فون پر بات کی، جو کسی اور چوکی پر تھا۔ کمانڈر نے مجھے بتایا کہ وہ ہماری آمد کی رپورٹ افسران بالا کو دے گا اور جو ہی کوئی فیصلہ ہوا ہمیں اطلاع کر دی جائے گی۔ میں صوبیدار کے بنکر میں 2 گھنٹے تک اس سے بات چیت کرتا رہا۔ میر احمد اور غلام یاسین سپاہیوں کے ساتھ دوسرے بنکر میں گپ شپ کرتے رہے۔ آخر ہدایت موصول ہوئی کہ ہمیں چناری کے علاقے میں بٹالین ہیڈ کوارٹر پہنچانے کا بندوبست کیا جائے، جہاں سے ہمیں FIU کے حوالے کیا جانا تھا۔ میرے لیے ایک گھوڑے کا بندوبست کیا گیا۔ میر احمد کو لے جانے کے لیے کلیوں کا بندوبست کیا گیا۔ غلام یاسین کے لیے بھی کلیوں کا بندوبست کیا گیا تھا، لیکن اس نے پیدل چلنے کو ترجیح دی کیونکہ اس کے پاؤں برف کی وجہ سے زیادہ نہیں جلے تھے۔ اس روز موسم ابر آلود تھا۔ صبح کے وقت جب ہم چوکی میں پہنچے تھے تو برف باری شروع ہو گئی تھی، اور جس وقت ہم چوکی سے ساون کچھا کے لیے روانہ ہوئے، کوئی 9 انچ برف گر چکی تھی اور برف باری ابھی بھی جاری تھی۔ میں نے خداوند قدوس کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہم پر بڑا رحم و کرم کیا۔ اگر وادی کشمیر سے چھم تک کے سفر کے دوران کسی روز برف باری ہوتی تو ہم دوران سفر کہیں مر کھپ اور کسی کو ہمارا کوئی نشان تک نہ ملتا۔ ساون کچھا کے بٹالین ہیڈ کوارٹر میں ہم رات کے وقت پہنچے۔ اگلے روز صبح سویرے ناشتے پر میس کے اندر آزاد کشمیر فوج کے افسروں سے میری بات چیت ہوئی۔ یہ 25 دسمبر 1968 کی تاریخ تھی۔ FIU کا ایک JCO کیمپ میں آیا اور ہم سے سوالات پوچھے۔ فوجی ڈاکٹر نے ہمیں ابتدائی طبی امداد بہم پہنچائی۔ بہت دن بعد میں نے شیو بنائی اور گرم پانی سے منہ دھویا۔ کچھ دیر بعد FIU کا متذکرہ JCO ایک جیپ لے کر واپس آیا اور ہم تینوں کو اپنے ساتھ مظفرآباد لے گیا۔ مظفرآباد پہنچ کر ہمیں سیدھا گوجرا کے قلعے میں لے جایا گیا، جسے عرف عام میں بلیک فورٹ یا قلعہ سیاہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں پہنچ کر ہمیں پاکستان آرمی کی 611 فیلڈ انویسٹیگیشن یونٹ کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا وہ طویل ترین پیدل سفر اختتام کو پہنچا جو ہمیں اپنے مقدس مشن کے سلسلے میں اختیار کرنا پڑا تھا۔ تکنیکی لحاظ سے یہ ایک ایسی چال تھی جس میں منصوبے کے ہر مرحلے کا ایک ایک قدم انتہائی احتیاط اور ہوش مندی کے ساتھ اٹھایا جانا تھا۔ قدم قدم پر خطرات کا سامنا تھا، جن کی پیش بینی اور پیش بندی ضروری تھی۔ آخر ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ ایک ایسی کامیابی تھی جو ہم نے ایک ایسے دشمن کے خلاف حاصل کی تھی جو ہم سے کہیں زیادہ طاقتور تھا اور جس کے وسائل لامحدود تھے اور ہر لحاظ سے چوکنا تھا۔ یہ ایک ایسی کامیابی تھی جس نے میرے اندر نئی امیدیں اور نئی امنگیں پیدا کر دیں، اور جس نے مادر وطن کی آزادی کے لیے میرے اس جذبے کو اور میرے عزم کو اور پختہ کر دیا، جس کا عہد میں نے قومی محض آزادی میں شمولیت کے وقت کیا تھا۔ اب میں اپنے آپ کو زیادہ پر اعتماد اور پر امید محسوس کر رہا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ میں اس مقصد کے حصول کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکوں گا۔ مقصد کی صداقت اور اس کے حصول کے لیے صحیح خطوط پر جدوجہد پر میرا ایمان اور پختہ ہو گیا۔ یہ ایک انتہائی مسرت اور انبساط کا موقع تھا اور میں بہت خوش تھا۔ آخر کار میں بخیر و عافیت اپنے گھر واپس پہنچ گیا تھا۔
موت کے پنجوں میں جھکڑے ہوئے ایک شخص کے لیے اس سے زیادہ خوشی کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن میری یہ خوشی بہت عارضی ثابت ہوئی۔ جلد ہی بلیک فورٹ میں میں ایک نئی صورتحال سے دوچار تھا، ایک ایسی صورتحال کہ جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا اور مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا، اور سوچ کی نئی راہیں اور دریچے کھلتے گئے۔ میرے لیے یہ سمجھنا دشوار ہو گیا کہ اپنا دشمن کون ہے اور دوست کون ہے۔